بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جو عنوان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، موجودہ حالات کے تناظر میں اللہ کا عذاب اور اس سے نجات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تاریکیوں میں ہمیں یاد کیا تھا، تاریکیوں میں ہمیں پکارا تھا۔ کن الفاظ سے پکارا تھا؟ وہ لفظ یہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے، سبحانک اے مالک پاک تو ہی ہے، انی کنت من الظالمین مجھ سے بے جا ہوا ہے۔ یہ یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تاریکیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، وہ تاریکیاں کیا تھیں؟ فی ظلمات، جو اللہ رب العزت نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فی ظلمات بطن الحوت والبحر واللیل، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی۔ اتنی تاریکیاں جمع ہو چکی تھیں جہاں پر حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا تو فاستجبنا لہ، ہم نے بھی اس کی پکار سن لی، ہم نے بھی اس کی دعا کو قبول کر لیا، شرف قبولیت عطا فرمایا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ دعا تو آپ کے بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی، اور اگر کوئی اور مانگے کیا اس کے واسطے بھی یہی رب کی طرف سے انعام ملے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سعد بن مالک، تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ دوستو، بات یہ ہے، اللہ رب العزت کے ان الفاظ کے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ میں تھوڑا سا پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا، جس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ علامہ حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ یہ ہیں، دعوت ذی النون اذا دعا ربہ وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا ذی النون کی دعا جو انہوں نے رب عز و جل سے مانگی تھی، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ فرمایا لم یدع بها رجل مسلم فی شیء الا استجاب لہ، دنیا کائنات کا کوئی بھی مسلم آدمی ہو، کوئی بھی مسلمان بندہ ہو، فرمایا اس دعا کے ذریعے سے رب کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ استجاب لہ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دوستو، یہاں پر لفظ ہیں رجل مسلم کے، کہ کوئی مسلمان آدمی ہو جو اس دعا کے ذریعے سے اللہ کو پکارے۔ دوستو، صرف اور صرف مسلمان کہلوانا یہ کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دوستو، صرف اور صرف کلمہ کی حد تک مسلمان نہ رہیں، بلکہ کلمے کی پاسداری کریں، شریعت مطہرہ کی پاسداری کریں۔
دیکھو اللہ نے بھی فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، میں بھی کہتا ہوں واقعتاً اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ دعا بڑی گرم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جس طرح آگ گرم ہوتی ہے اس طرح یہ گرم ہے، نہیں نہیں، اس کی گرمی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے جلدی قریب ہو جاتی ہے۔ اس کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت بندے کے جلدی قریب ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا اور بھی اس کو واضح کروں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام حاکم نے اپنی مصدر کے اندر نقل فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل باحد منکم، فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے وظیفے کے بارے میں جب تم میں سے کسی پر کوئی کرب او بلاء، کوئی مصیبت نازل ہو جائے یا کوئی بلا نازل ہو جائے۔ بلا کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بلا کا ایک معنی آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے، آسمانی آفت بھی ہے، زمینی آفت بھی ہے، بڑا مفہوم وسیع ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فدعا به الا فرج اللہ عنہ، فرمایا کوئی بندہ ان لفظوں کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو بندے کے اوپر آسان کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ دعا کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ میرے بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو کلمے کی پاسداری کریں، کامل مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ آج اس وبا کے زمانے میں کرونا وائرس جس وقت جو ہے وہ گلیوں میں، مارکیٹوں میں اور انسانی ہجوم میں موت رقص کر رہی ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے ہر قسم کے سورسز استعمال کر کے جو ہے وہ بالکل تھک چکے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں نے بھی یہ جواب دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس رب نے یہ بلا نازل کیا ہے وہی رب اس کو ٹال سکتا ہے۔ دوستو حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ رب عز و جل کی بارگاہ میں سچا رجوع لے کر آئیں، پہلے کامل مسلمان بنے، کامل ایمان والے بنے، رب کی بارگاہ میں رسمی توبہ نہیں بلکہ سچی توبہ کریں۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر جو رات کو اٹھ کے تو اذان دے رات 10 بجے لیکن نہ عشاء کی نماز پڑھے نہ فجر کی نماز پڑھے۔ اذان کے انکاری نہیں ہے ہم، اذان دینی چاہیے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان بھی بھاگتا ہے، وہ بائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو اس کلمے کی پاسداری کریں، شریعت مطہرہ کے ساتھ جو ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ رب کی رحمت جو ہے وہ لازمی بندوں کے قریب ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآنی اس دعا کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔